بالکل سیدھے منہ کہہ رہا ہوں، اسلام کا کوئی کلچر نہیں ہے. دیر از نو کلچر ود دا ٹائٹل آف اسلامک کلچر. اسلام کا کوئی یہ کلچر نہیں ہے کہ برقع ہو، سر پہ ٹوپی ہو، یا مثلا لبادہ پہنا ہو یا ابا پہنی ہو. نو. دیکھیے میں بات مستحبات کی نہیں کر رہا. مستحبات میں ضرور یہ چیزیں آ جاتی ہیں، بہتر چیزوں اور انداز کے اعتبار سے یقیناً یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن میں بات کر رہا ہوں اس وقت واجب کی، کہ جسے اسلامک کلچر کہا جائے تو اسلامک کلچر نہ برقعے کو کہا جائے گا، اسلامک کلچر نہ ٹوپی کو کہا جائے گا، نہ ابا کو کہا جائے گا، نہ ابایا کو کہا جائے گا. جس طریقے سے اسلامک فوڈ کھجور اور روٹی کو نہیں کہا جائے گا، اور اسی طریقے سے پینٹ اور شرٹ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسلامک کلچر نہیں. پیزا، برگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسلامک کلچر نہیں ہے، اس لیے کہ دیئر از نو اسپیسیفک اسلامک کلچر. اس لیے کہ کوئی اسلامک کلچر ہے ہی نہیں. یہی تو اسلام کا کمال ہے کہ اسلام اتنی وسعت رکھتا ہے. جاپان میں ہوگا اس کے کلچر کو اڈاپٹ کر لے گا، امریکہ میں ہوگا تو امریکن کلچر کو اڈاپٹ کرے گا، یورپ میں ہوگا تو یورپین کلچر کو اڈاپٹ کرے گا، ہندوستان میں ہوگا تو ہندوستان کے کلچر کو اڈاپٹ کرے گا. اتنی وسعت ہے. وسعت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسلام کا جو کلچر جسے ہم اسلامک کلچر کہتے ہیں، جس میں لباس آ جاتا ہے، جس میں غذا آ جاتی ہے، اسلام فقط کرائیٹیریا دے دیتا ہے. اسلام فقط کہہ دیتا ہے کہ ان کرائیٹیریاز کو دیکھ لو، اگر یہ فلفل ہو رہی تو سمجھ لو کہ اسلامک کلچر ہے، اور اگر یہ فلفل نہیں ہو رہی پھر یہ اسلامک کلچر نہیں. مثلا غذا کے اعتبار سے اگر وہ حلال پیسے سے خریدی گئی، خود وہ چیز جو حلال پیسے سے خریدی گئی اور خود وہ نجس نہ ہو اور حرام گوشت کی نہ ہو، حرام اجزاء کی نہ ہو، تو پھر اس صورت میں، اب میں نے بہت لب لباب بیان کر دیا، پھر اس صورت میں اس غذا کو آپ کھا سکتے ہیں. لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی ایک کنڈیشن فلفل نہ ہو رہی، یعنی پیسہ حرام کا ہے جس سے آپ نے خریدی، یعنی وہ چیز نجس ہے، یعنی وہ چیز مثلا کسی ایسے اجزاء سے بنی ہے جن کا کھانا حرام ہے، تو اگر یہ فلفل نہ ہو، اگر فلفل ہوگا تو پیزا بھی کھا سکتے ہیں، برگر بھی کھا سکتے ہیں، اور اگر فلفل نہ ہو تو سعودی عرب سے آنے والی کھجور بھی کھانا حرام ہو جائے گی. تو اسلام کا اپنا کوئی کلچر نہیں ہے. اسلام کرائیٹیریاز دے رہا کہ ان کرائیٹیریاز پہ رکھو. مثلا لباس کی بات یہ دیا، اگر خواتین گھر کے باہر، اگر گھر میں نامحرم وغیرہ نہیں، باہر جا رہی ہیں اور باہر نامحرموں کا سامنا ہے، چاہے مثلا بازار میں جا رہی ہیں، چاہے مثلا کمیونٹی سینٹر میں آ رہی ہیں، یا کہیں بھی جا رہی ہیں، اگر باہر جا رہی ہیں تو اب جو لباس انہوں نے پہننا، وہ لباس، اس کی شرط یہ ہے کہ وہ لباس اتنا اٹریکٹیو نہ ہو کہ لوگوں کی نگاہوں کو اپنی جانب کھینچے. وہ لباس اتنا باریک نہ ہو کہ اسکن جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہو، بال جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں. وہ لباس مخصوص جگہوں سے، ہر جگہ کا لوز ہونا ضروری نہیں، یہ بھی ایک فقہی مسئلہ ہے، میں بیان نہیں کر رہا. مخصوص جگہوں سے اس لباس کا بہت زیادہ اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ وہ فگر دکھائی دے. تو اگر یہ فلفل ہو رہی تو اب چاہے وہ، بہت ہمت کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، چاہے وہ ٹراؤزر اور شرٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن نہ وہ اٹریکٹیو ہے، نہ وہ اتنی ٹائٹ اور نہ وہ اتنی باریک، پورا جسم چھپا ہوا، ان شرائط کے ساتھ ٹراؤزر اور قمیض پہننا بالکل اسلامک کلچر ہے. لیکن اگر برقع پہنا ہوا ہے اور اس انداز میں کہ باریک، اس انداز میں ابایا، اس لیے کہ ابایا آج کل بہت ان ہو چکی ہے، لیکن ابایا وہ میں نے مسقط میں بھی دیکھی ہے، سعودی عرب میں بھی دیکھی، ایسی ابائیں کہ کیا ٹراؤزر ہوگا اور کیا چیز ہوگی، اس طرح جھلکتی ملکتی ابایا پہنی ہوئی خواتین. تو چاہے وہ ابایا ہی کیوں نہ ہو، اگر فلفل کر رہی ہے کنڈیشنز کو تو وہ ٹراؤزر اور شرٹ اسلامک کلچر ہے، اور اگر فلفل نہیں کر رہی تو چاہے سعودی عرب اور ایران کی ابایا ہی کیوں نہ ہو، وہ پہننا اسلام کے اعتبار سے جائز نہیں ہوگا. تو اسلام اڈاپٹ کرنے کو منع نہیں کرتا، نہیں کہتا کہ آپ اڈاپٹ نہ کریں. مستحب پہ عمل کرنا، ایک آدمی چاہتا ہے کہ نہیں میں کرتا شلوار پہنوں، ایک آدمی چاہتا ہے نہیں میں ہمیشہ سر پہ ٹوپی رکھوں، ایک عورت چاہتی ہے کہ نہیں میں چادر پہنوں، مستحب ہے اور ثواب ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن میں بات کر رہا ہوں واجب کی. تو اسلام کسی اڈاپٹیشن کو منع نہیں کرتا، فقط اسلام کہتا کہ دیکھو اڈاپٹ کرنے سے پہلے تم یہ دیکھ لو کہ یہ جو کلچر ہے، اس کلچر کی ان چیزوں کو جو تم اڈاپٹ کر رہے ہو، ان میں سے کون کون سی چیزیں ہیں جو نہیں سمجھ میں آتا، علماء سے پوچھ لو.
اور پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے تو اس آلٹرنیشن کے بعد، جسے آپ اسلامک آلٹرنیشن کہہ سکتے ہیں، چاہے وہ فوڈ میں ہو، چاہے وہ لباس میں ہو، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ گاڑی میں ہو، چاہے وہ کسی چیز میں ہو، تو اس اسلامک آلٹرنیشن کے بعد، اس اسکیننگ کے بعد آپ اس کو اختیار کریں. لیکن اندھا دھند اگر آپ نے اختیار کیا، جو گورے نے پہنا ہے وہی ہم نے بھی پہننا ہے، جو گورے نے کھانا ہے وہی ہم نے بھی کھانا ہے، بغیر کسی آلٹرنیشن کے، بغیر کسی کرائیٹیریا کو دیکھے بس ایک مرتبہ اڈاپٹ کیے جانا ہے، اڈاپٹ کیے جانا. تو یاد رکھیے، جب اس طریقے سے کلچر چاہے کسی کمیونٹی کے اندر گھسے، چاہے کسی گھر کے اندر گھسے، وہ کلچر اپنے فساد اور اپنی برائیاں ساتھ لے کر آتا. بس